ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زندگی اس کی بے کیف و بیکار ہے جو موت کے خوف میں گرفتار ہے زندگانی اگر تم کو درکار ہے سوچتے کیا ہو وہ سامنے دار ہے ہر زمانے میں اہل حق کے لیے پاؤں میں بیڑیاں اور سر پہ تلوار ہے چیختا ہے امین اٹھو اے اہل دین تم ہو سوئے ہوئے کفر بیدار ہے فقط اللہ سے ڈرتے ہیں ما سوی اللہ سے ہم نہیں ڈرتے فقط اللہ اور ختم رسول کا کرم ہے ہم پر کہ جھوٹے انبیاء اور وزراء سے ہم نہیں ڈرتے گر کسی ظالم کو ظالم کہہ دیا تو مار ڈالے گا گر کسی کافر کو کافر کہہ دیا تو مار ڈالے گا یہی ہے انتہا اس کی اس انتہا سے ہم نہیں ڈرتے یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ
چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، او قرب کی سیڑھی چڑھتا جا، ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے نہایت ہی محترم و مکرم و برادرم حافظ سعید الرحمن صاحب، مولانا عبد الوحید صاحب، مولانا قاری محمد آصف صاحب، حافظ عطاء الرحمن صاحب، حضرت مولانا السید معاویہ احمد شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب، علماء کرام و معزز سامعین حضرات و شعراء کرام، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت، عظمت، شرافت، کرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کر رہا جن کاموں سے تو راضی ہے، اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے۔ اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ، اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ آج کی یہ مجلس حمد و نعت کے موضوع پر منعقد ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ حضرت ابھی اللہ نے ایک واقعہ دل میں ڈالا ہے، میں اسی واقعہ سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، جو مسجد نبوی کے اندر میں نے یہ واقعہ حضرت شیخ فضیلت الشیخ ابو بکر الجزیری رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا بہت بڑا درس مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، میں اس مجلس میں موجود تھا، اس واقعہ سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ فرما رہے تھے کہ اس نسبت سے بات کر رہا ہوں، حمد و نعت کی نسبت سے، کہ زمانہ جاہلیت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے زمانہ جاہلیت میں۔ اور زمانہ جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک یہ زمانہ جاہلیت ہے، فطرت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔
اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اعلان نبوت، لیکن اعلان نبوت سے قبل بھی اللہ کے نبی تھے، نبی تھے، نبی تھے، نبی تھے۔ اس پر دلیل دیتا ہوں حدیث کی علماء کی خدمت میں۔ علماء کرام، یہ حدیث بھی میں نے مسجد نبوی کے اندر عربی کی کتاب میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ کھلا رہے بس، خاموش رہیں۔ جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ کب اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا؟ ذرا توجہ رکھیں، میری طرف توجہ کریں، بس چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، جزاک اللہ۔ کب اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا؟ کتنی عمر میں پہنچ گئے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ مجھے علم نہیں، بہت زیادہ ہے، اندازہ بتا دیتا ہوں۔ خاموش نہیں، اندازہ بتا دیتا ہوں۔ اندازہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمایا، زمین نہیں بچھائی تھی، سمندر اور دریا نہیں چلائے تھے، پہاڑ نہیں بیٹھائے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا۔ ایک ستارہ آیا کرتا تھا، ستارہ کچھ وقت کے لیے یوں چمکتا، پھر وہ غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر وہ نمودار ہوتا، چمکتا، پھر غائب ہو جاتا، کچھ وقت، پھر 70,000 سال کے بعد پھر چمکتا، پھر غائب ہو جاتا۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ۔ کتنی عمر ہو اللہ ہی جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ کہ میں نہیں یا رسول اللہ، فرمایا وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نبوت کا نور کا چمکتا ہوا ستارہ، وہ نور نبوت کا ستارہ تیرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا زمانہ جاہلیت، اعلان نبوت سے قبل بھی نبی تھے۔ دوسری دلیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت مریم لے کر آئی، ابھی پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہوئے، قوم کی طرف آئی، اپنی بستی کی طرف، اپنے شہر کی طرف، تو بستی والے کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کس کو لے کر آئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا ابا بھی بہت صالح تھا، تیری امی بھی، تیرا تو خامن نہیں، شادی نہیں، یہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ حضرت مریم رو پڑی۔ اللہ نے فرمایا رو نہیں مریم، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر، تو کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی تو پیدا ہوا، کیسے بات چیت کرے گا، کیسا تکلم کریں گے اس کے ساتھ؟ ابھی بات ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبداللہ، خالی عبداللہ نہیں، آتانی الکتاب، اللہ نے کتاب بھی مجھے دے دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے نبی بھی مجھے بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اللہ کے نبی کی بات تو وکری ہے۔ عیسیٰ کی معجزوں نے کئی مردے جلا دیے، پر تعلیم محمد نے کئی عیسیٰ بنا دیا۔ مسجد نبی میں آپ فرما رہے تھے کہ اللہ نے جتنا حسن پیدا کیا، جتنا حسن، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور آدھا حسن ازل سے لے کر اب تک اللہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ پہاڑوں کا حسن، یہ باغات کا حسن، یہ دریاؤں کا حسن، یہ سمندروں کا حسن، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، انسانوں کے اللہ، ازل سے اب تک آدھا حسن۔ ایک صحابی کھڑے، یا رسول اللہ، آدھا حسن تو اللہ نے حضرت یوسف کو دے دیا اور آدھا اللہ نے تقسیم یوں کر دیا، آپ کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا؟
فرمایا جو حسن اللہ نے میرے لیے پیدا فرمایا وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. اللہ وہ وکرا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا دار آنکھ خوباں ہما دارن تو تنہا دار. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میں بات کر رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. میں ملک شام کی طرف جا رہا تجارت کی طرف. علماء کی جماعت بڑا عجیب سا واقعہ ہے. فرمایا جب ملک شام پہنچا میں قافلے سے جدا ہو گیا. بہت تلاش کیا قافلہ نہیں ملا. بیت المقدس کی بحر والی دیوار جو محراب کی بحر والی دیوار اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں. دوپہر کا وقت ہے. پریشان حال. اللہ قافلہ کہاں ملے گا. اللہ سامان بھی اس کے اندر سواری بھی اس کے اندر کھانے پینے کا سامان بھی. اللہ کس سے مانگو. بیٹھے تھے اچانک ایک شخص آیا. سیدنا عمر کو یوں پاؤں سے لے کر سر تک یوں تکتا ہے پھر تکتا ہے. فوراً کھڑا ہو گیا. حل انت عمر کیا آپ عمر ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے یوں سمجھا کہ قافلے والے میرا نام لے رہے ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے اس لیے یہ پوچھ رہا ہے. فرمایا نعم انا عمر میں عمر ہوں. حل انت ابن الخطاب کیا خطاب کے بیٹے بیٹے ہو. فرمایا نعم ابن الخطاب. حل انت من الحجاز من المکہ تو مکی ہے حجابی ہے. سیدنا عمر فرمایا نعم انا من الحجاز من المکہ مکی ہوں. کیا قافلے والے میرا پوچھ رہے. فرمایا مجھے کوئی نہیں میں نے قافلے کو نہیں دیکھا مجھے کوئی پتہ. تو پھر کیسے تو جانتا ہے. عمر بس خاموش رہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے گھر چلیں میرے ساتھ کھانا تناول کریں. سیدنا عمر فرماتے میں پریشان حال بیٹھا ہوں قافلے سے جدا ہوں سامان اس کے اندر ہے تو مجھے کھانے کھلاتا ہے داتے. عمر میں اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار ہوں ٹھیکیدار ہوں نمبردار ہوں مالدار ہوں سردار ہوں. میری کافی زمین ہے یہاں. میں اچھی سواریاں رکھ میں آپ کو کسی سواری پر بٹھا کر قافلے تک پہنچا دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے آپ میرے ساتھ کھانا تناول کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں بھائی تیری دعوت یہی ہے مجھے قافلے تک پہنچا دیں. فرمایا جب تک کھانا نہیں کھاؤ میں نہیں. اب سیدنا عمر فرماتے ہیں مجبور ہو کر میں اس کے گھر گیا. رشتہ داروں کو بلایا اپنی اولاد کو بلایا دوست احباب کو بلایا شہر والوں کو بلایا جو بھی آتا میری طرف اشارہ ہاذا عمر یہ عمر ہے یہ عمر ہے یہ عمر ہے یہ عمر. عجیب. سیدنا عمر حیران کے حیران بیٹھے. کھانا بہترین لگایا اس نے پرتکلف دعوت تھی. کھانا کھانے کے بعد یہ رکھا. سیدنا عمر فرماتے ہیں چمڑے کا ٹکڑا لے کر آیا اور قلم دوات لے کر آیا. کہنے لگا عمر یہاں لکھ دے جب میں اس علاقے کا بادشاہ بنوں گا امیر بنوں گا تمہاری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لکھ دے. سیدنا عمر فرماتے ہو بھائی میں چراوا ہوں اونٹ چراتا کہاں بادشاہ کہاں چراوا. تھک کر بیٹھتا ہوں دوپہر کے وقت کسی درخت کے نیچے تو ابا آ کر تماچے مار کے اٹھا دیتا ہے. کہاں بادشاہ کیسی بات کر رہے ہو تو بھول رہا. حضرت اسلم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے دوپہر کے وقت جنگل کی طرف تشریف لے جاتے اور اپنے گریبان میں یوں ہاتھ ڈالتے. عمر ہاں اس وقت کو سوچ اس وقت کو سوچ جب تو اونٹ چلایا کرتا تھا اور تجھے پیاس لگتی تھی تو اونٹ والوں سے پانی پینے کو مانگا کرتا تھا تجھے انکار کر دیتے تھے. آج تو خط لکھتا ہے تیرے خط پر دریا چل پڑتے ہیں. عمر اس وقت کو یاد کرنا.
اب تو مسجد نبی میں بیٹھ کر ممبر پر آواز لگاتا ہے، ہوا کی لہریں تیری آواز کو ایران تک پہنچاتے ہیں۔ عمر زلزلہ آتا ہے، تو اپنا آسا مارتا ہے، زلزلہ بند ہو جاتا ہے، آگ آ رہی ہے، تیری چادر جاتی ہے، تیری چادر کی ڈر کی وجہ سے آگ پیچھے چلی جاتی ہے۔ عمر کیا تیرا کمال ہے؟ تیرا کمال نہیں، نہیں تیرا کمال نہیں، تیرے نبی محمد رسول اللہ کا کمال۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا میں چڑھاوا، میں نے کہا لکھ دے لکھ دے، مجبور ہو کر سیدنا عمر نے لکھ دے۔ اس نے لپیٹا، چھوٹی صندوق تھی اس میں ڈالا، پھر بڑے صندوق میں ڈالا، تالا لگایا، پھر سواری لے کر آیا، بہترین قسم کی سواری گھوڑا، آگے بیٹھا، مجھے بٹھایا۔ اب گھوڑا چلے نہیں، وہ کیوں نہیں چلتا؟ پھر کہتے اوہ عمر پیچھے بیٹھا، عمر پیچھے بیٹھا۔ سیدنا عمر سے کہنے لگا عمر آپ آگے بیٹھو، میں تو مسافر ہوں، میں تو اس راستے کو جانتا ہوں، اور تو علاقے کا بادشاہ ہے، سردار ہے، تو بیٹھنا کیا ڈرامہ تو نے بنایا ہوا ہے؟ عمر آگے بیٹھو۔ جو ہی سیدنا عمر آگے بیٹھے اور وہ پیچھے بیٹھا تو سواری دوڑی، ایسی دوڑی سیدھا ادھر گئی جہاں قافلہ جا رہا تھا۔ اللہ! سیدنا عمر فرماتے سارے راستے میں مجھے جھنجھوڑتا تھا، عمر اپنی بات پر پکا رہنا، پکا رہنا، پکا رہنا۔ پر مجھے خیال بھی نہیں پڑتا تھا ابھی کیا کہہ رہا ہے۔ جب قافلے میں پہنچے، یہی قافلہ، میں نے کہا جی ہاں یہی قافلہ، اترا، میرے ماتھے کو بوسا، رو پڑا، سینے کے ساتھ لگایا، عمر اپنی بات پر پکا رہنا۔ اس وقت سیدنا عمر فرماتے میرے دل پر بات لگی کہ کوئی بات ہے۔ بہرحال میں قافلے میں شریک ہو گیا، واپس مکہ مکرمہ پہنچ۔ مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ایھا الناس اسمعونی، او دنیا والو اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلان نبوت فرمانا تھا، توحید کا جھنڈا لہرانا تھا، اپنے بیگانے ہو گئے، رشتہ دار غیر ہو گئے، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے بن گئے، دوست دشمن بن گئے۔ سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے اٹھایا، اتنا زور سے میرے نبی کے سینے میں مارا۔ اللہ کے نبی یوں پکڑتے ہیں ہاتھ کو، آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ میں تیری توحید کا پیغام سنا رہا ہوں، لوگ مجھے پتھر مار رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ تم پہلا پتھر، طیف کے میدانوں میں جاؤ گے پتھروں کی بوچھاڑ ہو۔ او مسلمان، یہ اللہ کا دین ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ قرآن مفت میں نہیں ملا، اسلام مفت میں نہیں، کلمہ مفت میں نہیں۔ طیف کے میدانوں میں جب پتھر برستے، اللہ کے نبی زمین پر گر جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی کہاں زیادہ تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے عائشہ آج تک مجھے طیف کے میدان نہیں بھول۔ دو مقام ایسے تھے کہ آسمان کے ملائکہ بھی دار و قطار رو پڑے۔ ایک مقام یہی تھا کہ طیف کے میدانوں میں جب پتھر برستے، خون بہتا، اللہ کے نبی یوں کپڑوں کو پکڑتے، آسمان کو دیکھتے، اللہ اللہ دیکھ تو صحیح تیرے نبی کے سر سے بھی خون، کپڑے بھی خون سے بھر گئے، اللہ کن ظالموں کے حوالے کر دیا، کہیں سے تو نے اپنے نبی کو بھلا تو نہیں دیا۔ اللہ اگر تو اس ہار پہ راضی ہے تو تیرا نبی محمد بھی اس ہار پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ او مسلمانوں، اس قرآن کی خاطر جو ابھی بچے سنا رہے تھے، اللہ یہ قرآن کا معجزہ اللہ نے دل میں بٹھا دیا، محنت تو کر رحمت میں کروں گا۔ اللہ
قرآن کی خاطر، اس دین کی خاطر کہیں بلال تڑپ رہا ہے، کہیں خباب انگاروں پر لیٹا ہوا ہے، کہیں خبیب تخت دار پر لٹکا ہوا ہے، کہیں سمیہ کی دولت ہو رہی ہے، کہیں حمزہ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہیں نبی بدر میں رو رہے ہیں، کہیں احد میں دندان شہید کرا رہے ہیں، صحابہ کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، تڑپتے ہوئے صحابہ، دور نہ جاؤ، کہیں امام ابی حنیفہ کا جنازہ جیل سے، کہیں امام مالک کوڑے کھا رہے ہیں، کہیں امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، جلاد کہتا اتنا زور سے میں کوڑا مارتا، اگر ہاتھی کو مارتا ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، لیکن قربان جاؤں امام احمد آسمان کو دیکھ کر فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ دور نہ جاؤ، شاملی کے میدانوں سے پوچھو، قرآن کی خاطر قاسم نانوتوی اپنے دندان شہید کرا رہا ہے، جس طرح احد میں میرے نبی نے دندان شہید کرے۔ مارتا کی جیلوں سے پوچھو، شیخ الہند قید کاٹ رہے ہیں، جس طرح میرے نبی محمد رسول اللہ نے شیخ ابی طالب میں 3 سال قید کاٹی تھی۔ خالد دینار کراچی سے پوچھ، سر پہ کفن باندھ کر انگریز جج کے سامنے کلمہ حق کہنے والا حسین احمد بدنی کون تھا؟ بالا کوٹ کے میدانوں سے پوچھو، حافظ جعفر تھاکری، کالا پانی سے پوچھو، حافظ جعفر تھاکری کون تھا؟ بالا کوٹ کے میدانوں سے پوچھو، شام شہید کون تھا؟ اللہ، لاہور کی در و دیواروں سے پوچھو تو صحیح، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، برف کے بلاک پر لٹا کر مار دی جا رہی ہے، اور اس بزرگ کی زبان پر جاری ہے اللہ 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 اللہ۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے انگریز ڈاکٹر یہ مرتا کیوں نہیں؟ جواب میں حضرت نے سنا، فرمانے لگے جب میں اللہ کا لفظ کہتا ہوں ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، جان بھی تازی ہو جاتی ہے۔ وہ احمد علی لاہوری کون؟ میاں والی جی جیلوں سے، حیدرآباد کی جیلوں سے، کراچی کی جیلوں سے پوچھو تو صحیح مسلمانوں، آج ہمیں قرآن کی قدر نہیں، ایمان اسلام کی قدر نہیں۔ رات کا وقت ہے، زبان پر قرآن بھی جاری ہے، چکی بھی چلا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری کون؟ سپریٹینڈنٹ دوڑتا ہوا رہا، شاہ جی بس کر، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، شدت کی سردی ہے، میرے بچے چھت پر کھڑے ہو کر تیرا قرآن سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہم ہندو تھے، تیرا قرآن سن کر مسلمان ہوئے، شاہ جی کاش کہ تو ایوانوں میں قرآن سناتا، میدانوں میں قرآن سناتا، ملتان کے قلعہ میں قرآن سناتا، مسجد کے محراب اور منبر پر قرآن سناتا۔ شاہ جی جواب میں فرماتے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا قرآن سن کر تیرا گھرانہ ایمان میں اسلام میں داخل ہوا۔ سن، وقت آئے گا ایوانوں میں بھی قرآن سناؤں گا، میدانوں میں بھی سناؤں گا، مسجد کے منبر و محراب میں سناؤں گا، موت کے وقت بھی میری زبان پر قرآن جاری ہوگا، قبر میں بھی قرآن پڑھوں گا، محشر کے میدان میں قرآن پڑھتا ہوا اپنے نانا محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ او مسلمانوں،
ایک موقع پر شاہ جی رات کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، سردیوں کی راتیں ہیں، بیٹی نے دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز سمجھ لیا کہ میرا ابا ہے، دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، دیکھا ابا کھڑے ہیں، سر میں گرد و غبار، کپڑے انتہائی میلے کچیلے، بیٹی قدموں میں پڑ گئی، ابا ابا اب تو بس کر ابا، ساری رات ہم روتے ہیں تیرے بستر کو دیکھ کر، ابا اب تو بس کر۔ شاہ جی جواب میں فرمانے لگے، بیٹی کیا تو یہ چاہتی ہے میں بستر پر ایڑیاں رگڑتے مر جاؤں؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں محمد الرسول اللہ کی عزت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں؟ میرے گوشت کے جسم کے ٹکڑے ملتان کے کتے نوچتے پھرتے رہے، تم جمع کرتے ہوئے قبر میں رکھ دو۔ صبح کا وقت ہے، پہلا ناشتہ، جو ہی لقمہ توڑا پولیس والے گھر میں داخل ہو گئے۔ شاہ جی کی بیوی کہنے لگی، او پولیس والوں آنا بھی تھا، آواز لگا کر آتے، ہم تو سید گھرانہ ہے پردے والے۔ شاہ جی سن رہے تھے، رو پڑے، او میری بیوی محمد رسول اللہ کی عزت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر تیرا پردہ جاتا ہے تو جائے، یہ ملتان کے کتے تجھے علیس ننگا کر کے بازاروں میں گھسیٹے، یہ تو منظور ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی توہین منظور نہیں۔ پھر یوں ہتھکڑیاں جو پہنی ہوئی یوں لہرا کر فرمانے لگے، اللہ اللہ گواہ بن جا، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر میں نے زنجیریں پہنی، اللہ محشر کے میدان میں حوض کوثر پر مجھے جنت کا زیور ضرور پہنا۔ قاضی احسان و شجابادی رحمت اللہ علیہ، شجاباد والے، میں حضرت علماء کی جماعت بڑا شوق تھا کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں۔ رات کے وقت تقریباً رات کا 2:30 بجے کا وقت تھا، شدت کی سردی، بازار سے گزر رہے، بورڈ لگا ہوا تھا، آخری آرام گاہ، خطیب اسلام، خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ۔ جو ہی اندر داخل ہوا تو سامنے قبر مبارک، رات کا ہم نے کہا کہاں تلاش کریں گے، اور عجیب بات یہ دیکھ، ایک درخت وہاں سے اٹھا، وہاں سے اس دروازے سے، اور سیدھا یوں آیا، یوں، اور قاضی صاحب کی قبر پر یوں کھڑا ہو۔ اللہ، آج بھی دیکھ سکتے، آج بھی دیکھ سکتے، شجاباد جا کر دیکھ۔ اللہ، جب ہمارے ہاں آئے نا حضرت دیر اسماعیل خان، حضرت والدی شیخ الحدیث مولانا سراج الدین، حضرت چچا جی مولانا علاء الدین شیخ الحدیث، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں اور خلفاء میں سے تھے، دارالدوبند میں میرے والد صاحب 3 سال پڑھاتے رہے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہاں آئے قاضی صاحب، میں خدمت کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو قاضی سے مجھے کہنے لگے، بیٹا چائے بنا کے لے آؤ، میٹھا روشن۔ جب بھی کوئی بات اس انداز، ہم حیران کہ حضرت کیسے تقریر کریں گے رات، جب یہ حال ہو، جب رات کا وقت، بہت سارے لوگ حیران اور یوں آئے کہ دیکھیں تو صحیح تقریر کیسے کریں گے۔ قاضی صاحب آئے جب، اللہ، جب خطبہ پڑھا، بیان شروع ہوا، واللہ 2 گھنٹے کے بیان میں ایک لفظ ہے جس میں لکنت آئی ہو، نہیں نہیں نہیں۔ کہنے لگے جب انگریز لوہا کی سلاخ لے کر گرم کر کے میری زبان پر مارتا تھا، اللہ جب بات کروں
تو لکنت رہے، جب تیرے نبی کا فرمان سناؤں اسٹیج پر تو اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے دے۔ بیٹھے ہیں، اطلاع ملی ابا تمہارے فوت ہو گئے، اللہ ابے کے جنازے میں تو نہیں جا سکتا، میری دعاؤں کو ابا کے جنازے میں شریک کر دے۔ کچھ مدت کے بعد اطلاع ہوئی آپ کا بیٹا بھی فوت ہوا، ایک ہی بیٹا تھا، ہاتھ اٹھایا، آخر اولاد والو معمولی بات نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ، ابا کے وقت بھی تھا، بیٹے کے وقت یوں ہاتھ، اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، ابا کا احترام اکرام، ابا کی عزت خدمت میں نے تیرے نبی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر قربان کر دی، بیٹی کی محبت شفقت بھی قربان کر دی، میری قربانی بھی قبول فرما۔ کیسے لوگ تھے مسلمانوں، محمد کے دین کو ہم تک پہنچا گئے، آج ان کی قبریں اللہ نے قرآن کے نور سے منور کر دی۔ میں بات کر رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ، یاد ہے نا میری بات؟ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے نبوت کے اعلان فرمایا، میں بھی مخالف ہوا، ایک وقت آیا تلوار لے کے جا رہا تھا، اللہ جو ہی تلوار لے کے جا رہا تھا، راستے میں کسی نے کہا بھائی اپنے گھر کا خیال کر، ہاں میرے نبی کی طرف نہ جا۔ جب بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ سیدنا عمر فرماتے مجھے غصہ آیا، لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، بہن کو مارنا شروع کیا۔ جب خون بہتا ہوا میں نے دیکھا، بہن کہنے لگی بھائی اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو مارتا جا میں پڑھتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شان قرآن عظمت قرآن زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن دل پر اثر کرتا ہے جب قرآن شوق سے، محبت سے، ذوق سے اور رقت آمیز لہجے میں پڑھا جائے۔ میرے پاس وقت ہوتا واللہ مسجد نبوی میں جب میرا درس ہوتا تھا نا حضرت، ابھی آپ کا نام سید معاویہ صاحب، محسوس نہ کرنا، ابھی بات ہو رہی تھی مفتی عاشق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو سید معاویہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ میرے بھی استاد ہیں، مفتی عاشق علی صاحب میرے بھی استاد ہیں۔ مسجد نبوی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اردو کے مسائل کا حلقہ میرے پاس ہوا کرتا تھا، میں نے 27 سال وہاں گزارے، بچے بھی وہیں پیدا ہوئے الحمدللہ۔ ایک بچہ آتا تھا، یمنی بچہ، عرب بچہ، اب یہ بچہ پڑھ رہا تھا، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک پارہ، اس کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی، ایک پارہ حجازی لہجے میں ابا کو سناتا تھا، ایسے انداز میں پڑھتا تھا، ہم جو ہی فارغ ہوتے میں اس کی طرف توجہ کرتا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، اللہ میں بھی شادی کروں گا، میرا بیٹا ہوگا، اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اللہ نے بیٹا دیا، وہ بھی حافظ قرآن بن گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں بات کر رہا، جو بھی گزرتا اس بچے کی آواز جب کان پر وہیں کھڑا ہو جاتا، مجال ہے قدم آگے بڑھائے۔ یہ میں 79-80 کی بات کر رہا ہوں، 78-79 کی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے برتن بھی میں اور طالب محمد شاہ صاحب دھویا کرتے تھے، حضرت مولانا زکریا کاہندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ۔ بہرحال تقریباً 3 سال اس بچے کا قرآن ہم نے سنا، حجازی لہجے میں پڑھتا تھا، انتہائی دقت۔ ایک دن میں بیٹھا تھا مغرب کے بعد، یمنی دوست میرا آیا، یحییٰ نام تھا، شیخ خلیل، نعم سمعت، ماما سمعت،
تعرف معرف الولد الذي يجلس في هذا المكان ويقرأ القرآن ويسمع لأبيه، وہ جو بچہ یہاں بیٹھا کرتا تھا اپنے ابا کو قرآن سنایا کرتا تھا، ہوا توفی فی العصر، آج عصر کو حادثے میں فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ہے پڑا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جنازہ جب ہم نے پڑھا تو میں دوڑا، اس بچے کو میں نے دائیں کندھے پر رکھا، اور حضرت شیخ الحدیث کا جنازہ بھی مسجد نبوی سے لے کر جنت البقیع تک یہاں کندھے پر، دائیں کندھے پر رہا۔ اور جس وقت ہم سیدنا عثمان غنی کی طرف حضرت شیخ کو لے کر جا رہے تھے، کسی نے آواز دی تعالو ادھر آؤ، حضرت شیخ کی قبر یہاں ہے، واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ سنو 27 سال میں نے مدینہ میں گزارے، اس مقام پر غیر صحابی کو مدفون ہوتا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ عین صحابہ کے وقت میں قبر بنی پڑی تھی، فرمایا حضرت شیخ کی قبر یہ ہے، حضرت شیخ زکریا کامل رحمۃ۔ میں بھی اترا، سید طاہر محمد شاہ صاحبی، مولانا حکیم عبد القدوس صاحب اترے، حضرت شیخ کو رکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد قبر کا اندھیرا، لیکن قبر چمک رہی تھی۔ اللہ اوپر ہمارے استاد محترم مفتی عاشق علیہ صاحب اوپر کھڑے ہوئے، یوں جھانک کر رو کر کہتے ہیں حضرات ہمیں کیا معلوم تھا، اے آپ کا خبیر عین صحابہ کے خبیر سے اٹھایا گیا تھا، ستا طاری ہو گیا۔ ابھی میں مدینہ طیبہ گیا تو حضرت مفتی عاشق علی سے میرے استاد کے بیٹے دونوں، عبداللہ بھی محمد مدنی بھی، کوثر، یہ دوڑتے ہیں، پتہ ہے آپ؟ میں نے کہا کون سی بات بتا دو۔ کہنے لگے جنت البقیع کے جو قبر بناتا ہے محمد بخش رحیم یار خان کا، اس کو لے کر بتاؤ، یہ استاد یہ شاگرد ہیں مفتی عاشق علی صاحب کے، ہمارے ابا کے شاگرد، ان کو سنا۔ وہ کہنے لگا جنت البقیع تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع، فرمایا ایک علاقے میں جب ہم کام کر لیتے ہیں، میت دفنا لیتے ہیں، پھر 12 سال 10 سال کے بعد پھر ہمیں حکم ہوتا ہے ان قبروں کو کھودو، اگر میت سالم پڑا ہے تو 2 پتھر رکھ دو، اگر سالم نہیں ہڈیاں پڑی تھوڑا سا اور کھود کر ہڈیاں نیچے کر دو، نیا میت رکھ دو۔ مدیر نے حکم دیا 12 سال کے بعد اس علاقے کو کھودو۔ میں سیدھا حضرت مفتی عاشق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا، پہل میں نے مفتی صاحب یوں کھودتا گیا، خوشبو کی مہک آتی گئی 12 سال گزرے، 12 سال۔ اللہ فرمایا جس وقت کفن نظر آیا، مدیر آ گئے، باقی حضرات بھی عملہ آ گیا، ہمارے مدیر کو رہا نہ گیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو حضرت مفتی عاشق علی یوں آرام فرما رہے تھے کہ جس میں کوئی نیند کر رہا ہو۔ اس نے یوں پکڑا، اٹھاؤ حضرت کو یہاں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ان کو رکھ دو۔ اللہ میں صبح پھر اپنے استاد کی قبر پر کھڑا ہوا، اللہ تو اپنی رحمتیں ہمارے اوپر بھی عطا فرما دے۔ میں بات کر رہا تھا اس بچے کی، بچے کو اٹھایا، وہاں پہنچے، قبر بنی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میں اپنے ہاتھ سے اس بچے کو رکھوں، لیکن وہ عرب تھے، میں عجم تھا، وہ یمنی تھے۔ ان کا والد مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے فوراً کہہ رہا شیخ خلیل انزل فی القبر، قبر میں اتر جاؤ، میرے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے رکھو۔ میں اترا، پہلے سو گیا۔ اے اللہ، اے کریم، اللہ حافظ قرآن، اللہ معصوم بچہ، اللہ جنت البقیع قبر، جنت والی قبر، جنت والی قبر، اللہ مجھے بھی قبر ایسی عطا فرمانا۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جب میں اٹھا اس بچے کو لیا قبر میں رکھا، مجھے رہا نہ گیا، اس کے چہرے سے کپڑا میں نے اٹھایا۔ اللہ کے گھر میں سنو یوں چہرہ چمک رکھا تھا جس طرح چاند چمکتا ہے آسمان پر۔ میں نے اس کے ابا سے کہا، چچے کھڑے تھے، انظروا یا اخوانی الی وجہ ابنکم، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھو تو صحیح۔ ابا نے جو ہی دیکھا رو کر کہنے لگا، یا بنی لا تنسانا یوم القیامہ، او بیٹا قیامت کے دن اپنی شفاعت سے محروم نہ کر۔
او مسلمانوں، میں بات کر رہا تھا، سیدنا عمر نے بہن کا قرآن سنا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن جب سنتے ہیں آنکھوں میں آنکھوں جاری ہوتے ہیں، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ او مسلمانوں، آج ہم نے گانے سنے، قرآن نہیں سنا۔ آج ہم نے ناول پڑھ کر آنکھوں سے آنسو تو بہے، قرآن پڑھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ او مسلمانوں، خدا بہرحال سیدنا عمر پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار ارقم۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کیف جئت عمر، عمر کیسے آئے ہو؟ سیدنا عمر جواب میں فرماتے جئت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہہ دو نا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسالت میں نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ حضرت عمر جب پیدا ہوئے حدیث میں آتا ہے آسمان کے ملائکہ نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ جب ایمان لائے تو آسمان کے ملائکہ نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں مسلمانوں، اب سیدنا عمر مختصر کر رکھا ہوں۔ پہلی نماز بیت اللہ کے اندر تھا، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی، یہ بھی پتا ہو آپ کو۔ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے۔ سن رہے ہو؟ سنی ہے بات۔ رحلت مبارک بھی دنیا سے پردہ فرمانا، 12 ربیع الاول، ولادت بھی ولادت با سعادت۔ اللہ ہجرت میں صدیق اکبر ساتھ تھے رضی اللہ۔ آخری بات کرتا جاؤں حضرت صدیق کی ہجرت والے لمبا واقعہ ہجرت۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے نا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا نکلی استقبال کی، مکہ والوں نے نکال دیا تھا، مدینہ والے استقبال فرما رہے۔ بعض لوگ چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ بعض لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلے مصافحہ کرتے کیونکہ صدیق اکبر کی پہچان وہاں زیادہ تھی، تاجر تھے، مدینہ اکثر جایا کرتے تھے۔ بعض لوگ باقی اللہ کے نبی سے مصافحہ، لیکن صدیق کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اللہ ادب کی وجہ سے رومال دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رومال اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ لوگ پہلے مصافحہ مجھے کر رہے ہیں، بعد میں نبی اکرم یہ ادب کے خلاف کہنے لگے یا رسول اللہ تشریف رکھو، یہاں تشریف رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت، شدت کی گرمی، سورج عروج پر ہے، انگریزوں والی نمی، اللہ کے نبی تشریف فرماؤ۔ صدیق نے اپنی چادر اٹھائی، کس کی چادر؟ صدیق یوں رکھی، یوں رکھی، اور اللہ کے نبی کے اوپر یوں کھڑے ہو گئے۔ مجھے دیکھ یوں یوں کھڑے ہو۔ یا اہل المدینہ، او مدینہ والو دیکھ لو نبی تشریف فرما گئے، صدیق غلام کھڑا ہوا ہے، نبوت تشریف فرما ہے، صداقت چادر لے کے کھڑی ہوئی۔ ایک چادر تو صدیق کی تھی، پھر اسی انداز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر یوں رکھی جس طرح صدیق نے رکھی ہوئی تھی۔ تعال یا علی، او علی آ جاؤ، میری چادر کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ تعالی یا بنتی فاطمہ، فاطمہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تعال حسن حسین یا ابنائیو، میرے بیٹے آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اب حسن حسین بھی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، اللہ کے نبی جن کو پنجتن پاک کہہ دو نا، تمام صحابہ پاک۔ اللہ سنو،
او کھانے وال والوں سنو، سانے وال والوں سنو، نبی کی چادر کے نیچے علی ہے اور صدیق کی چادر کے نیچے نبی ہے۔ چادر تطہیر بھی پاک ہے، چادر صدیق بھی پاک ہے۔ صدیق کو بھونکنے والا اپنی زبان کو بند کر، لیکن کتا ہی بھونکتا ہے، کتا بھونکتا ہے، انسان نہیں بھونکتا۔ ایک آدمی جا رہا تھا، کدھر جا رہا ہے؟ کتے کے پیچھے۔ کیوں آئے؟ کتے نے کاٹا ہے۔ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میرے بھی تو دانت ہے، میں بھی کاٹوں گا۔ بدبختہ، تو انسان ہے، کتا کاٹتا ہے، کتا بھونکتا ہے، انسان تو نہیں کاٹتا نا۔ میں بات کر رہا تھا، اب اللہ کے نبی جس اونٹنی پر سوار تھے، علماء بیٹھے ہیں، علماء کے سامنے بات کرتے بھی شرم آتی۔ جس اونٹنی پر سوار مدینہ میں جب داخل ہو، ہر صحابی مدینے والا اونٹی کی نکیر کو پکڑے، میرے گھر میں، یا رسول اللہ میرے گھر میں، یا رسول اللہ میرا مہمان، یا رسول اللہ میرے ماں۔ آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ فوراً اب سوار تھے، بول پڑے، اللہ فرمانے لگے، یا اہل المدینہ، او مدینہ والے، اترکوہا، اترکوہا، اس اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، جہاں اللہ بیٹھائیں گے یہ بیٹھے گی، اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ او کھانے بان والوں، یہ اونٹنی صدیق اکبر نے میرے نبی کو ہدیۃً عطا فرمائی تھی۔ جس صدیق کی اونٹنی اللہ کے حکم کی اتنی پابند ہے، خدا جانے صدیق کتنا پابند ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا، میری بات نکل گئی۔ اب ہجرت کے بعد پھر رحلت بھی ہوئی، مختصر کر رہا۔ اللہ کے نبی صدیق کو مصلی پر کھڑا کر گئے، تو کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ ہائے ہائے، آج تک میرے نبی کے ساتھ ہیں، محشر کے میدان، جنت میں بھی۔ اللہ اللہ، خدا تجھے محروم رکھا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تو صدیق اکبر جب رحلت فرمانے لگے تو سیدنا عمر کو مصلی پر کھڑا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ خلافت کے جہاد پر بیت المقدس تشریف لے گئے، خود گئے، خود مختصر کر رہا۔ وہاں جب پہنچے ملک شام، بیت المقدس میں، دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی ہے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے صحابہ کی جماعت کو، صحابہ کی جماعت، مجھے جلدی ہے، میں نے واپس مدینہ جانا ہے۔ اللہ، یہاں بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ کر لیتے، مشورہ کر لیتے کس کو گورنر بنے۔ اور اسی دیوار کے ساتھ جس میں زمانہ جاہلیت میں سیدنا عمر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اسی جگہ پر سیدنا عمر بیٹھ کے، اللہ، اسی جگہ پر بیٹھے۔ ابھی مشورہ شروع ہے، ایک بوڑھا آ گیا، بوڑھا آ کر کہنے لگا سیدنا عمر کو تکتے ہوئے اور چمڑے کا ٹکڑا بھی نکالتے ہوئے، حال انت عمر، سیدنا عمر فرماتے ہیں ابھی میں سوچ میں تھا، یہ آواز میں نے سنی تھی۔ دوسرا سوال کرنے لگا، حل انت ابن الخطاب، خطاب کا تو بیٹا ہے۔ تیسرا سوال، سیدنا عمر فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، لیکن کہتے حل انت من الحجاز، انت من المکہ، تو مکی ہے، حجازی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ابھی بھی میں سوچ رہا۔ فوراً چوتھا سوال کرتا ہے، تو قافلے سے بچھڑا ہوا تھا، بل یہ بات سننی تھی، فبکا عمر، سیدنا عمر کی چیخیں نکل گئی، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔
فرمانے لگے وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، اب تو زمانہ نبوت ہے، عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا، عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اس نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بھی سیدنا عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا، پڑھتے بھی ہیں روتے بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ماجرا، ساری بات بتا دی۔ زمانہ جاہلیت میں گھر لے کر گیا تھا، میں قافلے سے بچھڑا ہوا تھا، اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھوا لیا تھا کہ جب تو امیر بنے گا میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے۔ صحابہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ نے لکھ دیا، وعدہ پورا کریں۔ سیدنا عمر نے فرمایا معاف کر دیا۔ فوراً بوڑھا کھڑا ہو گیا، رو کر کہنے لگا عمر گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر رو کر کہنے لگا عمر جس زمین پر تو نے ٹیکس معاف کیا وہ ساری زمین مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، قبول بھی کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے تو نے مجھے کیسے پہچانا تھا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا میں تورات کا عالم ہوں، میری تورات میں آیا ہوا ہے، میں نے اس لیے سارا قصہ بیان کیا، بتا دوں اللہ میری تورات میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا، خاتم النبیین ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے۔ ان کے خلفاء کی نشانیاں بھی اللہ نے تورات میں لکھ دی تھی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بیت المقدس کی اس کی دیوار کے ساتھ دوپہر کے وقت کوئی ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے، وہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب ہوگا۔ اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ایک بات کرتے ہوئے میں بات کو مکمل کروں، وہ بھی نبی کی شان میں، کیونکہ حمد و نعت ہے۔ آپ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ بھی میں نے مسجد نبوی میں کتاب میں پڑھا۔ ایک شخص آ گیا، کہنے لگا من انت، کون ہو اللہ کے نبی؟ جواب میں فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ کہنے لگا رسول کا لفظ چھوڑ دو، یوں کہو انا محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا۔ پھر پوچھتا ہوں خبردار رسول کا لفظ نہیں کرنا۔ پھر پوچھنے لگا من انت، اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا انا محمد الرسول اللہ بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ کہنے لگا کیوں مکہ والوں کو لڑاتے ہو؟ رسول کا لفظ چھوڑ دو نا، کیوں فساد برپا کرنا چاہتے ہو؟ باپ کو بیٹے سے کیوں جدا کرتے ہو؟ بیوی کو خامن سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ بھائی کو بھائی سے کیوں جدا کرتے ہو؟ کیوں فساد برپا، کیوں قتل و قتال کرانا چاہتے ہو مکہ میں؟ چھوڑ دو رسول کا لفظ۔ اللہ کے نبی مسکرا دیں، سنو نوجوانوں، آج ابا کی بات تو برداشت نہیں کرتا ہے، اماں کو دھکے دیتا ہے، خدا اگر ابا ہم ناراض ہے فرش پر تو عرش پر اللہ بھی ناراض ہے، فرش پر ابا اور اماں راضی ہے، عرش پر اللہ بھی راضی ہے۔ اب اللہ کے غصے کو دعوت نہ دے، اللہ کے عرش کو نہ کھلا، چاہے تو سیف الدار کیوں نہ بن جا، قیام اللیل کیوں نہ بن جا، تہجد گزار کیوں نہ بن جا، سیف کعبہ میں کیوں نہ مر جا، روزہ نبی پر کیوں نہ مر جا، جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جا، حاجی غازی نمازی تبلیغی کیوں نہ بن جا، ابا ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، جنتی نہیں، جنتی نہیں، جنتی نہیں۔ سن لو مسئلہ، میں بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی مسکرا رہے، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں
کہ ایک وقت آئے گا مکہ کے رؤسا قتل کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی مسکرا نعم نعم ہم نے فرمایا. آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا, مکہ والے سرنگوں ہوں گے. دعویٰ کیا اور میں نعم. اس نے یہ لفظ کہا انت مجنون, مجنون کے معنی نعوذ باللہ پاگل. وہ اتنا سخت لفظ کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی مسکرا رہے. یہ لفظ کہنے کے بعد ہائے 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 علاج کراؤ, اللہ کے نبی خاموش صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ آپ نے فرمایا, فرمایا ہاں میں نے فرمایا ہے. پھر تو آپ کے مجنون ہونے میں شک نہیں رہا. اس انداز میں پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. آپ قاری صاحب آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے یوں پکڑا اس کا ہاتھ, اس بدوی کا ہاتھ جو مجنون کہہ رہا. سنو کھانے والو, یوں فرمایا ہاں ہاں وقت آئے گا مکہ کے روسا قتل ہوں گے. پھر وقت آئے گا مکہ فتح کریں گے, مکہ والے سرنگوں ہوں گے. پھر حنین فتح کریں گے. پھر وقت آئے گا بیت المقدس فتح کریں گے. پھر وقت آئے گا کیسر فتح کریں گے. پھر وقت آئے گا کسرا فتح کریں گے. پھر وقت آئے گا روم فتح کریں گے. او بدوی سن, او بدوی سن, محشر کا میدان ہوگا. تو محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا, تیری آنکھوں میں آنسو ہوں گے. میں نبی تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر جنت بھی تجھے ساتھ لے چلوں گا. اللہ چھٹکا ہاتھ اس نے. یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. میں تو مکہ ہی چھوڑتا ہوں, مکہ چھوڑ نکل گیا مکہ سے. کہیں وادی میں جا کے بیٹھا. کچھ مدت کے بعد صحابہ کا لشکر گزر رہا. دیکھا یا بدوی ہر سمیت تو نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں؟ کہتے ماں سمیت تو میں نے کوئی بات نہیں سنی. جواب ملا مکہ کے روسا بدر کے میدان میں قتل ہو گیا. ابو جہل بھی, عتبہ بھی, شیبہ بھی, ربیعہ سارے قتل. اچھا قتل ہو گیا. چپ بیٹھے. پھر کچھ مدت گزری. پھر صحابہ کا لشکر کہنے لگا معلوم ہے تجھے؟ کہنے لگا میں نہیں. فرمایا مکہ بھی فتح ہو گیا, مکہ والے سرنگوں. اللہ حیران بیٹھا ہوا. پھر معلوم ہوا او بدوی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا. اللہ نے عمر میں برکت دے دی. پھر صحابہ کا لشکر گزر رہا ہے, تجھے معلوم ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کیسر بھی فتح ہو گیا. پھر کچھ مدت گزری, کسرا بھی فتح ہو گیا. پھر کچھ مدت گزری, روم بھی فتح ہو گیا. جب سنا نا روم بھی, اچھا روم بھی فتح. چادر اٹھائی, ہوں تو بس کر, ہوں تو اٹھ بس کر. بہت ضد کی تھی. سیدھا پہنچا مکہ کی وادی, صفا کی چوٹی پر کھڑا ہے. ہاں یا اہل مکہ اسمعونی, میری بات سنو, اکٹھے ہو جاؤ. مکہ والے اکٹھے ہو گئے. کہنے لگا گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں نے شاباش دی, خراج تحسین پیش کرنے لگے. رو پڑا, کہنے لگا جب اللہ کے نبی اعلان فرما رہے تھے لوگ پتھر برسا رہے, میں اعلان کر رہا ہوں شاباش دے رہے. فوراً پوچھنے لگا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول کہاں؟ فرمایا اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما. ان کے بعد فرمایا ابو بکر صدیق, این ابو بکر, ابو بکر کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی رحلت فرما گئے. ان کے بعد فرمایا عمر ابن الخطاب. اچھا عمر میرا تو دوست تھا. کہتا لگا این عمر, عمر کہاں؟ جواب ملا فی المدینہ, مدینہ. چھلانگ لگائی, صفا کی چوٹی دوڑا. راستے میں آرام نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, سکون نہیں. 3 دن کے اندر مدینہ پہنچا.
عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، مسجد نبی کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا، امیر المؤمنین محراب میں تشریف فرما تھے، جو ہی امیر المؤمنین کی نظر پڑی فوراً کھڑے ہو گئے، جذبے کے ساتھ اس بدوی کو یوں پکڑا، کیف جئت یا بدوی، جواب میں کہنے لگا جئت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فبکا عمر سیدنا عمر دارو قطار رونے لگے، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، پھر اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتا امیر المؤمنین کیا ماجرا؟ فرمایا کہ وقت تھا بیت اللہ کے اندر میرے نبی کے ساتھ تکرار کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہو مکہ کے روسا قتل ہوں گے، مکہ فتح ہوگا۔ اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، فرمانے لگے ہاں مکہ بھی فتح کریں گے، بیت المقدس بھی فتح کریں گے، کیسر کسرا بھی فتح کریں گے، روم بھی فتح کریں۔ او بدوی محشر کا میدان ہوگا، تیرے ہاتھ کو میرا نبی محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر جنت بھی ساتھ لے چلے گا۔ لوگوں رب محمد کی قسم یہ ہاتھ محشر کے میدان میں میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے بوسہ دے رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم بوسہ دینے لگے اتنی خوشبو تھی، اللہ کی قسم ایسی خوشبو کی مہک ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، نوجوانوں کو ایک نصیحت، الدین النصیحہ۔ اس دن کی ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس کوئی بوڑھا یا عورت آ جاتی ہے، قاری صاحب بیٹے نے مجھے دھکے دے کے گھر میں نکال دیا، خدا کے واسطہ نوجوانوں خدا کا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، سبق دے رہا درس دے رہا۔ اماں جی لے کر گئیں ابا کی قبر پر، حضرت عبداللہ کی قبر پر۔ حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ میں تھی، میں نے خود بھی دیکھی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا، کبھی بیان کروں گا۔ ابا کی قبر پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، آنکھوں میں آنسو، ابھی 6 سال کی عمر، واپس آ رہے ابا کے مقام پر۔ حضرت آمنہ کی طبیعت ایسی ہوئی، یقین ہو گیا کہ موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ رو پڑی اور اپنے بیٹے محمد رسول اللہ کہ یہاں جھولی میں سر رکھ دیا۔ اے اللہ، یتیم بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، اللہ تو اس کا سہارا بن جا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو اماں کی چہرے پر پڑ رکھے، اتنے میں حضرت آمنہ فوت ہو گئی۔ ہم نے قبر میں رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے چھلانگ لگائی، قبر میں اماں سے لپٹ گئے، اماں مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہی؟ اور نوجوانوں سنو، کافی دیر کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کو بہر تشریف لے کر آئے، قبر بند ہو گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، کافی دور قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی واپس پیچھے دوڑے، روتے ہوئے دوڑے، اماں کی قبر پر یوں رخسار رکھ دیے، اماں آج کے بعد میں کس کو اماں کروں؟ او مسلمانوں کیا گزری ہو، ذرا تصور تو کرو۔ طبقات سعد نے لکھا ہے مدینہ سے جب قافلہ روانہ ہوتا اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے یہی راستہ لیں گے جہاں اماں کی قبر کے قریب آنے لگتے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، یوں تو ہاتھ رکھتے تھے سرہانے کی طرف، آپ سسکیاں بن جاتی، بعض مرتبہ اس انداز میں روتے۔ طبقات صاحب لکھتا ہے اتنی بڑی کثیر تعداد صحابہ کی نبی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بہاتے ہم نے نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہے تو حضرت آمنہ اماں جی کی قبر پر دیکھی۔ وآخر دعوانا
تمام آپ سے گزارش ہے